کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعید آسی اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کروں گا آپ سے وہ عدل گستری سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بار پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بھونچال آ گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ معاملہ چل رہا ہے پچھلے 2 مہینے سے، جب سے یہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اور خیبر پی کے اسمبلی تحلیل ہوئی۔ تو اس کے بعد جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے از خود اختیارات کے تحت نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور فوکس کیا صرف پنجاب اسمبلی کو، اور اسی پر اصرار کرتے رہے کہ اس کے انتخاب کے لیے وہ 90 دن کے اندر انتخاب کے لیے آئینی تقاضا پورا کیا جائے۔ تو اس پر جو تحفظات کا اظہار ہونا شروع ہوا، صرف حکومت کی طرف سے ہی نہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے بھی، اور پھر سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے فاضل چیف جسٹس کے برادر ججوں کی طرف سے جس طرح تحفظات اور اختلاف رائے کا اظہار سامنے آیا، اختلافی نوٹ سامنے آئے، اور بعد میں یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ وہ جو فاضل جج کا جو فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ والا، وہ 3 اور 2 والا کہ 3 کی اکثریت سے وہ فیصلہ ہوا ہے، تو وہ فیصلہ بھی متنازع ہو گیا، اور سپریم کورٹ کے اندر سے ہی یہ کہا جانے لگا کہ اصل فیصلہ تو 7 رکنی بینچ کا تھا، جس میں 4 اور 3 کا فیصلہ تھا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ کیوں اس طرح نزاع کا باعث بنے ہیں، یہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اس فورم پر کہ یہ جب کوئی ادارہ اپنے جو ذمہ داریاں، آئینی ذمہ داریاں ہیں، آئینی اختیارات ہیں، ان سے تجاوز کر کے کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داریاں اپنے تحویل میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کسی اور کے کاز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے جو اس وقت فاضل چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی چونکہ صدر مملکت کی طرف سے نوٹیفائی کیا جا چکا ہے سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس تقرر کا، تو انہوں نے اپنا منصب سنبھالنا ہے 17 ستمبر کو۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح فضا خراب کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر، یہ جو ٹیک اپ کیا فاضل چیف جسٹس صاحب نے 9 رکنی بینچ تشکیل دے کر فوجی عدالتوں کی تشکیل کے خلاف ایک سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی درخواست آئی ہوئی تھی، اسی طرح پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے پہلے ہی ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اور اس کے بعد بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی طرف سے ان عدالتوں میں سول شہریوں کے مقدمات کی سماعت کو چیلنج کیا گیا۔ یہ سارے معاملات جو ہے یہ یکایک ہوئے۔ تو اس پر کچھ آئینی اور قانونی حلقوں کی یہ رائے ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھیرا ڈالنے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی بنی تھی، جس میں یہ پیپلز پارٹی سے الگ ہونے والے سردار لطیف کھوسہ صاحب اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اور
ان آئینی حلقوں کے مطابق چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے باہم مل کر یہ ایک اسٹریٹجی تیار کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے. ان کے جو برادر دوسرے ججز ہیں یحییٰ فریدی صاحب، ان کے برادر وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ظاہر ہے، اور طارق مسعود صاحب، جن کو پہلے بہت کم، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو کسی بینچ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا. دوسرے فاضل ججز جو ہیں ان کو بھی خال خال ہی کسی بینچ کا حصہ بنایا جاتا تھا اختلاف رائے کی بنیاد پر. تو یہ خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ آئین اور قانون کی علم برداری کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کیس میں کبھی بھی فوجی عدالتوں میں سول شہریوں کے مقدمات کی سماعت کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے. تو اس طرح یہ بہترین ان کے خیال میں حکمت عملی تھی ان کو ٹریپ میں لانے کی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل حیران کن طریقے سے جس طرح سٹینڈ لیا 9 رکنی بینچ میں جب ان مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے تو یہ اعتراض اٹھایا کہ اس بینچ کی تشکیل ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، جس کو فاضل چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں تشکیل دیے گئے 8 رکنی بینچ کے ذریعے سسپینڈ کر دیا تھا، تو جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سپریم کورٹ میں کوئی بینچ تشکیل پا ہی نہیں سکتا. یہ ایک اصولی سٹینڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اس وقت سے نہیں، بلکہ جب یہ بل اسمبلی میں پیش بھی نہیں ہوا تھا، منظور بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے ہی یہ فاضل چیف جسٹس کے سو ووٹو جو اختیارات ہیں اس کے تناظر میں انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے. اور ایک کیس جب ان کے روبرو زیر سماعت آیا تھا اسی حوالے سے، تو انہوں نے یہ اختیارات سسپینڈ کر دیے تھے چیف جسٹس صاحب کے کہ اس پر وسیع تر بینچ بنایا جائے، پہلے اس پہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ اختیارات کس طرح استعمال ہونے ہیں. تو بعد میں ظاہر ہے حکومت کو بھی موقع ملا، وہ پارلیمنٹ میں بل لے آئی، یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، تو اس کو یک منظور بھی کرا لیا انہوں نے. تو اس بل کے تحت جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی 3 رکنی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل. اس میں چیف جسٹس بھی ظاہر ہے اس کی سربراہی چیف جسٹس کے پاس ہی ہے. تو وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس معاملے پر سو موٹو نوٹس لینا ہے اور کس معاملے پر نہیں لینا. تو ابھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں. اگرچہ اس بل پر صدر مملکت عارف علوی صاحب نے دستخط کر کے اس کو قانونی شکل دے دی ہے اور یہ نوٹیفائی بھی ہو چکا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن میں آ بھی چکا ہے یہ. تو اس تناظر میں ظاہر ہے یہ ایشوز چل رہے ہیں ابھی. تو اس کے ہوتے ہوئے جب چیف جسٹس صاحب نے یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے 9 رکنی بینچ تشکیل دے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے فاضل ججوں کو اس میں شامل کیا، تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ ہماری طرف سے ایک باؤنسر ہے جو ادھر پھینکا گیا ہے، جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو اس باؤنسر پر چھکا لگا دیا پوری. یعنی کہ آپ دیکھ لیجیے، اب یہی معاملہ زبان زد عام ہے اس وقت. اور جو پھر نکات انہوں نے اٹھائے اس کیس کی سماعت کے دوران، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس کیس کی سماعت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے فیصلہ ہونا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والے کیس کا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بینچ سپریم کورٹ کا بن ہی نہیں سکتا ان کی رائے میں. اور اس رائے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ہے عرفان قادر صاحب، انہوں نے بھی کل نہ صرف اتفاق کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے گی اس کیس میں تو اس ججمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے
ان کی یہ ریمارکس بھی اب سامنے آ گئے ہیں کہ اگر اس 7 رکنی بینچ نے کوئی فیصلہ صادر کیا تو اس کی وہی حیثیت ہوگی جو فاضل چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے 5 رکنی بینچ کے اس فیصلہ کی تھی جس کے تحت انہوں نے 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا فاضل بینچ اپنے اس فیصلہ پر عمل درآمد کرا سکا؟ تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ سناریو میں اگر فوجی عدالتوں کی تشکیل کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو وہ بھی 14 مئی والا فیصلہ ہی ثابت ہوگا، یعنی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو ابھی دیکھیے یہ جو سیاست ہے اس وقت، یعنی آپ دیکھیں فوجی عدالتوں کی تشکیل کے حوالے سے جو سوالات یہ 7 رکنی بینچ کی طرف سے اٹھائے گئے، ان سارے سوالوں کے جواب سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ میں پہلے ہی موجود ہے، اور وہ فیصلہ جب 2014 میں یہ سانحہ APS پشاور ہوا تھا تو اس کے بعد ملک کی ساری عسکری اور سیاسی سول قیادتوں نے باہم سر جوڑ کر ایک نیشنل ایکشن پروگرام تشکیل دیا تھا، اور اس کے ماتحت فوجی عدالتوں کی تشکیل جو ہے وہ لازمی جزو قرار دیا تھا کہ ایسے گھنونے جرائم میں جس میں شہریوں کا قتل عام کیا گیا ہو دہشت گردی کے ذریعے، تو ان کو جو ٹرائل ہے وہ سپیڈی ٹرائل کے لیے وہ فوجی عدالتوں میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پوری یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن سب نے مل کر یہ بل تیار کیا۔ اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، اور یہی اعتزاز احسن صاحب جو آج سب سے بڑے چیمپئن بن کے چیلنج کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سول شہریوں کا کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی، تو یہی اعتزاز احسن صاحب اس وقت سینٹ کے اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہوں نے بخوشی اس قانون پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے تو وہ رضا ربانی والا ڈرامہ بھی نہیں رچایا تھا جنہوں نے ہاؤس میں یہ کہتے ہوئے ایک ڈرامہ سٹیج کیا تھا کہ آج وہ خون کے آنسو روتے ہوئے فوجی عدالتوں کی تشکیل سے متعلق اپنی پارٹی کے فیصلہ کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ تفرضات یقیناً پیپلز پارٹی کی قیادت کے بھی تھے اس وقت فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ کہیں کل کو میں اور آپ انہی فوجی عدالتوں کے روبرو نہ پیش ہو رہے ہوں۔ بہرحال فوجی عدالتیں تشکیل پائی، پھر آئین کی 21ویں ترمیم کر کے 21ویں ترمیم کے تحت اس کو پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا فوجی عدالتوں کی تشکیل کو، اگرچہ یہ 2 سال کے پہلے 2 سال کے لیے تھی۔ تو بہرحال اس وقت جب چیلنج ہوئی یہ فوجی عدالتوں کی تشکیل، یعنی 21ویں ترمیم کے تحت جو تشکیل پائی تھی سپریم کورٹ پہ، تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے اس کی سماعت کی، اور 16 میں سے 11 فاضل ججوں نے یعنی اکثریت کے ساتھ، واضح اکثریت کے ساتھ یہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے قانون کو جائز قرار دیا۔ اس میں اس بینچ میں ظاہر ہے یہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی شامل تھے، اس میں سائن کرنے والوں میں اس بل یعنی کہ جو فیصلہ اکثریتی فیصلہ تھا اس میں شامل ہے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے آج یہی سوال اٹھایا، آج جب سماعت 7 رکنی بینچ کی روبرو ہوئی تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ یہی سپریم کورٹ واضح اکثریت کے ساتھ جب فوجی عدالتوں کی تشکیل کو جائز قرار دے چکی ہے تو اب ہم اس کو ناجائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ تو ساری سیاست ہے ظاہر ہے۔
ہم بھی بطور شہری، بطور سول سوسائٹی کوئی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ انصاف کی جو ہے ایک عملداری، اس پر اگر ہم بات کریں تو اس پر زد پڑنے کی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر ہمیں تھارولی جائزہ لینا ہوگا ہمارے پورے نظام عدل پر کہ اس پر قوم کا کتنا اعتماد ہے، کتنا یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے، کتنا یہ سپیڈی ٹرائل، سپیڈی جسٹس کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے. اگر سپریم کورٹ کی آج بھی یہ روایت ہے کہ دادے کا دائر کردہ کیس پوتا بھگتتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح ایک پروسیجر جو ہے یہ اپیل کا کہ لوئر کورٹ سے سپریم کورٹ تک کسی کیس کی جب اپیل جاتی ہے تو سال ہر سال گزر جاتی ہے اس پہ. اب اگر ایسے ہینیس کرائم جس میں اب یہ کل یہ بھی استفسار ہوا تھا فارل چیف جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف سے کہ یہ کیسے جسٹیفائی ہم کر سکتے ہیں کہ سول جو ہے شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلے. تو یہ جسٹیفائی تو سپریم کورٹ خود کر چکی ہے پہلے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو فیصلہ تھا ان کا تو اس کے تحت تو خود جسٹیفائی کر چکی ہے سپریم کورٹ. اب ایجیٹیٹ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری سیاست ہے. پھر کوشش ہو رہی ہے کہ فاضل چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے سے پہلے تک جو بھی طوفان اٹھانا ہے، جو بھی ادھم مچانا ہے وہ اٹھا لیا جائے اور مچا لیا جائے. لیکن میرا خیال ہے جو تدبیریں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے اب سامنے آ رہی ہیں اور بڑے بھیانک اس کے ممکنہ نتائج جو ان تدبیروں میں رکھے گئے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں، وہ نتائج نہیں حاصل ہو پائے. تو میرا خیال ہے موجودہ ادھم بھی شاید کامیابی کی منزل حاصل نہ کر پائے. تو اس لیے سپریم کورٹ اب جو بھی فیصلہ کرے گی، 5 رکنی بینچ، اب جو کمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، وہ پہلے ہی یہ کیٹیگریکلی 2 ٹوک الفاظ میں یہ باور کرا چکے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں نہ کوئی بینچ تشکیل پا سکتا ہے، نہ کسی بینچ میں ایسے کسی کیس کی سماعت ہو سکتی ہے جو فاضل چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات سے ریلیٹ کرتا ہو. ان کی اس واضح رائے کے بعد اور جب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر اگر یہ فیصلہ صادر بھی ہو جاتا ہے 1-2 دن میں، کل ابھی مزید سماعت ہونی ہے اس کیس کی، تو اگر فیصلہ صادر بھی ہو جاتا ہے تو اس کا کیا آؤٹ کم کیا ہونا ہے پھر. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عدل گستری کو اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کرنے والا ہے، جس پر بطور شہری مجھے بھی تشویش ہے اور جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس کی تشویش اپنی جگہ پر ہے. تو میرا خیال ہے اس کو مزید انتشار کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، اور فاضل 7 رکنی بینچ جو ہے یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس سمت کا چناؤ کرنا ہے. تو اس حوالے سے تو میری یہی معروضات ہیں. دوسرا، میں آج آپ کو ایک خوشخبری آپ کہیں یا جو بھی ہے سیاست میں جو آپ آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے سیناریو کہ میاں نواز شریف صاحب جولائی کے پہلے ہفتے ملک میں موجود ہوں گے. میری اطلاعات کے مطابق پیر کو انہوں نے دبئی چلے جانا ہے، وہاں سے وہ 1 دن سٹے کریں گے اور سعودی عرب جائیں گے اور حج کی سعادت حاصل کریں گے، اور
فریضہ حج کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو وہ گئے بھی ظاہر اپنی مرضی سے تھے، اس وقت وہ سزائے قید بھگت رہے تھے، وہ سزا جیسی بھی تھی، جس طرح بھی تھی تو ایک عدالتی سزا۔ تو اس کے بعد اب جو یہ قانون آئے ہیں نئے، اب یہ جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، تو اس میں انہیں کافی رعایت مل گئی ہے، اور جو تاحیات نااہلی کی سزا تھی وہ بھی کنورٹ ہو گئی ہے 5 سال کی سزا میں، اور 5 سال کی سزا جو ہے نااہلیت کی وہ پوری کر چکے ہیں۔ تو اس طرح وہ جب ملک واپس آئیں گے تو اپنی پارٹی کی قیادت کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے اور انتخاب لڑنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ اب یہاں آ کر انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، کہ انہوں نے خود آگے آنا ہے، اپنے برادر خود میاں شہباز شریف کو ہی کمان دینی ہے، یا اپنی صاحبزادی مریم نواز کو انہوں نے اپنے متبادل کے طور پر آگے لانا ہے۔ بہرحال میری تو یہی دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں رہ کر ملک اور عوام کی سیاست کریں۔ یہی کسی سیاستدان کی عظمت اور عزیمت ہوتی ہے کہ وہ کٹھنائیوں کے دور میں ملک میں رہ کر ہی اپنے پارٹی کو، پارٹی منشور کو اور اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا امیج خراب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن بدقسمتی سے میاں نواز شریف 2 مواقع پر اس معاملہ میں سرنڈر ہوئے ہیں سیاست میں۔ ایک 1999 میں جب مشرف صاحب نے ان کی حکومت کو ٹاپل کیا اور ان کے خلاف وہ ہائی جیکنگ کا جو بھی تھا، بہرحال وہ کیس چلا اور اس کیس میں انہیں عمر قید کی سزا ہوئی، تو پھر ایک سعودی عرب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کوئی ان ریٹن معاہدہ تھا، یا بہرحال کہتے تو ہے کہ ایک ان رائٹنگ تھا وہ معاہدہ 10 سال کی جلا وطنی کا، تو وہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو لے کر وہ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی سہولت کی خاطر وہ سعودی عرب چلے گئے تھے۔ تو اب دوسرا موقع یہ تھا کہ جب انہیں سزا ہوئی، یہ اس میں اقامہ کا جو کیس بنا تھا، اس پر بھی بہت سی ظاہر ہے اب بہت سی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کیس کس طرح مینیج ہوا تھا اور سزا بھی کس طرح مینیج ہوئی تھی، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن سیاستدان جو ہے اسے جو اپنی سیاست ہے اس پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے، چاہے وہ کسی ناجائز مقدمے میں سختیاں برداشت کر رہا ہو، قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہا ہو، اسے رہنا اپنے ملک میں ہی اور اپنے عوام میں ہی چاہیے۔ تو یہ دو معاملات جو ہیں نواز شریف صاحب سے، یہ جیسے بھی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ان کی غلطی تھی، انہیں یہی رہ کر فیس کرنا چاہیے تھا۔ تو اب واپس آ رہے ہیں، تو اب میری دعا ہے کہ اب وہ ثابت قدم رہے، یہیں پر ڈٹے رہیں، جو سزا جزا ہے یہیں پر بھوگتے اور اس کا صلہ پائے۔ تو میری آج کی یہی معروضات ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ دوسرے پروگراموں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت مہربانی۔